العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ بھی رمضان کے اوپر ہی ہے کہ رمضان المبارک کتنے ہماری زندگی میں سے گزر گئے، لیکن ہمیں اس بات کا شعور بھی نہیں آیا کہ ہمارے اندر تقویٰ آیا ہے کہ نہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کیوں نہیں آ سکا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اوپر۔ اور دوسرا، روزہ ذریعہ بنتا ہے انسان کی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا، اور تیسری چیز، روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور یہ صبر کس طرح سے آتا ہے اور اس صبر کا پھر انسان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ تین چیزوں کو لے کر آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت کے اوپر اور اس کی برکتوں کے اوپر بات کریں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنے رمضان گزر گئے لیکن ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا، یا پھر جس طرح سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے سے ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ چیز ہمارے اندر نہیں آئی۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ روزہ تو ہم رسمی طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کی روح ہمارے اندر جذب نہیں کرتے، اس کی روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک محدود وقت تک تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، لیکن رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ ہمارے اندر سے چیز نکل جاتی ہے۔ اس کی میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری اس طرح سے نہیں کرتے جیسے کہ اس کی تیاری اصحابہ کرام کرتے تھے۔ اصحابہ کرام جس طرح سے تیاری کرتے تھے پھر اسی طرح سے وہ روزہ ان کے لیے اس کو وہ اثر انداز ان کے اندر باقی رہتا تھا باقی زندگی تک، یعنی وہ اثر ان کی زندگی سے لے کر ان کی موت تک ان کے اندر باقی رہا۔ اس کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی آنے کو استقبال کرنا، اس کو بہترین استقبال کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کوئی مہمان ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کس قدر فل ہوتے ہیں تیاریوں میں، اس کا بہت بہترین استقبال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے رمضان المبارک کے استقبال میں ہم کو یہ تو پتہ ہے کپڑے سلانا ہے، اچھے کھانے بنانا ہے، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اور جمعوں کو نئے نئے کپڑے پہننے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ جو رمضان المبارک کی روح کو پہنچنے کے لیے، اس کی فضیلتوں کو یا اس کے اثرات کو باقی زندگی میں اپنے اوپر لانے کے لیے جو چیز اہم اور ضروری ہے وہ ہے اس کی تیاری میں دلوں کی صفائی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ میری ہر دعائیں، میرے صدقات، میرے نمازیں، میرے ذکر و اذکار اور جو بھی میں نیکی کے عمل کروں وہ قبول ہو جائیں، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط ہے دلوں کی صفائی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے کام، چاہے وہ دنیا کے کام ہیں، کھانا کھلانا ہے، کپڑا دینا ہے، کسی کی کوئی ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، یا پھر عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، صدقات ہیں، نفلی
ہماری نوافل ہیں، اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں کی قدورت، نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو دلوں پر جمے ہوئے ہیں، یہ صاف ہونے چاہیے۔ جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ جس طرح سے برتن جتنا صاف ہوتا ہے یا آئینہ جتنی قدر صاف شفاف ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کو اس میں اپنا عکس بہت اچھے طریقے سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں کھانا جو ہے برتن میں ڈالا ہوا بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا برتن صاف ستھرا ہو۔ تو اپنے دلوں کو صاف کرنا بے حد ضروری ہے۔ پھر جب اس کے اندر رمضان المبارک کی برکتیں اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت تاکہ اس کے اندر داخل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر کام کریں اور جس سے ہمارے دلوں کو خوشی محسوس ہو اور اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی پڑے اور ہماری زندگی پر بھی پڑے۔ کیونکہ جب انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ ظاہریت پر ہی اس کے اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دل سے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر عمل کر کے ہمیں سچی خوشی نصیب ہو، اور وہ ہوتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا دل مطمئن ہو جائے، دل بہت سکون میں آ جائے اور اس کے دل کے اندر سے غم، فکر، صدمہ، آنے والے وقت کی یا حالات کی جو بھی اس کے اندر فکریں ہیں، وہ سب اس کے اندر سے نکل جائیں اور اس کا دل بھرپور طور پر اللہ پر اطمینان اور بھروسہ کرنے لگ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ انسان کے دل کی حالت کی جب کیفیت ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل صاف ہے، اس کے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ، کپٹ، بغض، نفرت نہیں، حسد نہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنا مقام بنایا ہوا ہے، اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا ہے، یہی اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صفائی کریں، جس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہیں ان سے ہم اپنے تعلقات بحال کریں اور اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں اور اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہر طرح کا ریا اور دکھاوا اپنے اندر سے نکال دیں، اور اگر شیطان ڈالنے بھی لگے تو فوری کہیں کہ یہ جو بھی میں عمل کر رہی ہوں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، بندوں کے لیے نہیں کر رہی، چاہے کوئی میرے ساتھ اچھا ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی مجھ سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا، چاہے کہ مجھے کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، لیکن میں نے یہ سارے عمل رمضان المبارک میں کرنے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے میرے اخلاق، اور جب تک اخلاق ہماری زبان اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا دل صاف نہیں۔ جن لوگوں کا دل صاف ہوتا ہے پھر ان کی زبان بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی زبان سے کوئی دل دکھنے والی، کسی کو تکلیف دینے والی باتیں نہیں نکلتی۔ تو دلوں کی میل اور کدورت کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اپنے رشتوں کو اچھا بنائیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں، چاہے آپ کے ساتھ کوئی کیسا بھی رہے۔ تو صحیح معنوں میں تقویٰ یا صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نیت کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں کہ میں اپنا دل کیوں صاف کر رہی ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے، اور میں کوئی بھی کام کیوں کر رہی ہوں، گھر کی صفائی کیوں کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے۔ میں جو بھی کام کر رہی ہوں، جو بھی کام اپنے سمیٹ رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں؟ اس لیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں،
मेरा काम दूसरे कामों में मेरा वक्त ना जाए, कोई काम मेरा ऐसा ना रह जाए कि जिसकी वजह से रमज़ान में मेरी नमाज लेट हो जाए, मेरे ज़िक्र अस्कारों में कोई कमी आ जाए। इसलिए ये जितनी भी आप तैयारी करेंगे, चाहे आप प्याज ब्राउन करके रख रहे हैं, कपड़े इस्त्री करके रख रहे हैं, घर को झाड़ झड़िया करके धुल के रख रहे हैं, कि ताकि रमज़ान में मेरा वक्त इन चीज़ों पर ना जाए। और एक तरह से ये रमज़ान का वेलकम भी है कि अल्लाह की रहमत का महीना आ रहा है। और ये ऐसा महीना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के 24 घंटे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घरों में इतनी इबादत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो उनकी आमद के लिए मैं अपने दिल की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने किचन की सफाई, हर चीज़ को साफ सुथरा रख रही हूँ। क्यों? अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत मेरे घर में दाखिल हो। तो ये सब काम आपके इबादत बनते हैं। लेकिन खाली इसके लिए कि ईद है, लोग आएंगे, मेहमान खाएंगे, बर्तन अच्छे ला के रखना, खाना अच्छा बनाना, उसके लिए खूब खूब जागना, दौड़ धूप करना बाज़ारों में, इसमें कोई कोई आखिरत का फ़ायदा नहीं, कोई अजर का बाइस नहीं, जब तक कि हमारा हर अमल के पीछे नीयत अल्लाह की रज़ा ना हो। कि रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह के ज़िक्र को दे सकूं, कुरान को दे सकूं, मैं अपनी नमाज़ें बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकूं। इस तरह से ये सोचकर अपने काम ऐसे निपटा लेना कि जिनको वक्त ज़्यादा लगता है, जैसे मसाले कोई पीस के रख लेता है, कोई लहसुन अदरक पीस के रख लेता है, कोई प्याज ब्राउन करके रख लेता है, या कोई चटनी बना के रख लेता है। इन सब कामों के पीछे नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रज़ा, इबादत, अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकालना। और दूसरी चीज़ है, रोज़ा ज़रिया बनता है इंसान के नफ्स की बुराइयों को, उन पर कंट्रोल करने का, नफ्स की ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का। क्योंकि असल जो बुराइयों की जड़ होती है वो इंसान का अपना नफ्स होता है। ये नफ्स ही उसको उभारता है बुराइयों के ऊपर। चलो थोड़ी देर बाज़ार चलते हैं, बोर हो रहा है, कहीं घूम के आते हैं, कुछ शॉपिंग करके आते हैं, कोई चाट खा कर आते हैं, या थोड़ी देर बैठ के ऐसा ही व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कुछ देख लेते हैं, किसी से चैटिंग कर लेते हैं। तो ये जितना भी वक्त हम इस तरह से ऐसे कामों में, ऐसी चीज़ों में ज़ाया करते हैं, उसके पीछे क्या होता है? हमारी नफ्सी ख्वाहिशात। और रमज़ान अल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जो हमारे नफ्स को कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करता है। कि जितने भी हमारे ऐसे ख्वाहिशात हैं कि जिनको हम करना चाहते हैं, लेकिन हम रमज़ान अल मुबारक का जैसे ही महीना आता है हम उससे रुक जाते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे कामों से हम अपने आप को बचाते हैं कि ये टाइम जितना मैं गुजारूंगी मार्केट जाकर, बाज़ार जाकर, उतनी देर में तिलावत कुरान कर सकती हूँ। और बहुत सारे काम हमको करने अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बावजूद हमको करने पड़ते हैं। ये सिखाता है रोज़ा हमको नफ्स पर कंट्रोल करना। जिस तरह से फजर में खाना, 2 बजे उठकर खाना, और मगरिब के टाइम खाना, अक्सरियत की वो आदत नहीं होती है इस टाइम खाने की। शाम में हमको तो चाय या स्नैक्स खाने की आदत होती है, लेकिन रोज़ा हमारी ये सारी चीज़ों को, हमारे नफ्स की ख्वाहिशात को, या हमारे ज़िंदगी के इन तरीक़ों को, स्टाइल को ख़त्म करने का ज़रिया बनता है कि ये स्टाइल जो हमारा है ये सही नहीं है। हमारे खाने पीने के औकात जो हैं ये हमारे अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे सोने के, खाने के, जागने के जितने भी औकात हैं ये हमारे इबादत बन जाते हैं जब हम इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करते हैं, तरीके के मुताबिक करते हैं। तो आम दिनों में तो हम इस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, लेकिन रमज़ान अल मुबारक में ये एक महीना हमसे अल्लाह ताला प्रैक्टिस कराते हैं कि उठना किस वक्त चाहिए। अक्सरियत आप देखेंगे
کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، خوف ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک میں ہاں کیا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیں اور تھوڑی تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر لیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے کچن میں جاتے ہیں. ہاں پھر اسی طرح سے کھانے کے اوقات، سونے کے اوقات، جاگنے کے اوقات ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور اکثریت ہم میں سے کیا کرتی ہے کہ کھانے کے لیے اور سونے کے لیے بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں رات کو جلدی نہیں سوؤں گی تو پھر میری تہجد چلی جائے گی، قیام اللیل ختم ہو جائے گا. اور جن وقتوں میں ہم کو کھانا اچھا نہیں لگتا ان وقتوں میں ہم کو کھانے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ آج سائنس کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اور آج کتنی چیزیں سائنس ہم کو بتا رہی ہے کہ جو یہ روزے کے اوقات ہیں ہمارے کھانے کے، جاگنے کے، سونے کے، ہاں یہ اوقات یا یہ وقت کس قدر بہترین وقت ہیں. اس سے ہمارے جسم کی کتنی بیماریاں یا ڈیسیز اس سے مر جاتے ہیں، بیڈ ڈیسیز جو ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اگر میں یہی اوقات، یہی وقت یا یہی کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے ہمارے غیر رمضان میں بھی رہیں تو کیا ہماری زندگی امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن جائے گی؟ اور پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 مہینے کا پیریڈ دیتے بھی اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے تم نے اپنی خواہشات پر اس طرح سے کنٹرول کیا، اب باقی کے 11 مہینے بھی اس کو برقرار رکھو، اس کو قائم رکھو، تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے اور تمہاری آخرت تمہارے لیے بہترین بن جائے. کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک ٹرانزیکشن پیریڈ ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اس کا مقام یہ آخری نہیں ہے، اس کا مقام تو بہت آگے ہے، اس کو آگے جانا ہے. اور ہم نے اس ٹرانزیکشن پیریڈ کو ہی سدا کا، ہمیشہ کے رہنے کی جگہ بنا لیا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا. جبکہ یہاں پر ہم کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے. اور جو وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، آخرت کی زندگی، وہ ہم کو اپنی مرضی سے گزارنی ہے. وہاں جیسا ہم چاہیں گے، کوئی وہاں پر کنٹرول نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر پابندی نہیں ہوگی، کوئی وہاں پر روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی وہاں پر کسی طرح کے قانون نہیں ہوں گے. جیسے چاہیں گے، جو آج ہم دنیا میں چاہ رہے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے. لیکن یہ ہے کمائی کی جگہ، یہاں کمانا ہے اور عیش و عشرت وہاں جا کر کرنی ہے. تو میرے پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس زندگی میں ہم کو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رمضان المبارک دے رہے ہیں، اس کو ہم نے کیا سمجھنا ہے، اس کو لوٹنا ہے اور اس کے ہر حکم کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور باقی کے دنوں میں اس پر قائم رہنے کی، اس پریکٹس پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے. تو دلوں کی قدورت، میل، نفرت، حسد چاہے کتنی بھی ہے، جمی ہوئی ہے، اس کو ایسے دھو ڈالیں جیسے کہ کوئی چائے کا برتن جب اس میں 2 یا 3 بار بغیر دھوئے چائے پک جائے تو کس قدر وہ اس کو مشکل ہوتا ہے دھونا، لیکن ہم اس کو بھی صاف کر کے ہی چھوڑتے ہیں. ہاں اس کو کس طرح سے گھسا گھسا کے ڈٹرجنٹ ڈال کے صاف کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے ویسا ہی ہو جاتا ہے، صاف ستھرا. تو اسی طرح سے دلوں پر کتنی بھی خواہشات کی پردے پڑے ہوئے ہیں، غفلت ہے، اللہ سے دوری ہے، ہاں لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کو سنوار لینا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور نیت اور ارادے ہر کام کے لیے اللہ کے لیے. اور یہ سب رمضان سے پہلے شروع کرنی ہے تیاری، رمضان آنے پر تو اس پر عمل کرنا ہے. اور روزہ ذریعہ بنتا ہے ہمیں صبر کا، صبر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر روزے کے ذریعے سے جو صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے پورے کرواتے ہیں ہم سے، کہ کس طرح سے ہم بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اور جب کہ ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم کھا لیں پی لیں،
लेकिन उसके बावजूद हम सब्र करते हैं। अल्लाह ताला यही चाहते हैं, हर चीज़ में, सोने पर सब्र, जागने पर सब्र, खाने पर सब्र, इबादत पर सब्र। दिल नहीं चाहता लेकिन रात को तरावी पढ़ने जाते हैं। दिल नहीं चाहता, सुबह को क़यामुल लैल के लिए उठते हैं। क्यों? अल्लाह ताला के लिए। इनमें हमें ये यकीन है कि अल्लाह ताला इन दिनों में खूब खूब हमको अजर देते हैं। हर नेकी पर अजर व सवाब आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसलिए तो उसके हासिल करने के लिए हम अपने नफ्स को, अपने आप को पी जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। नफ्स को भी कंट्रोल सब्र के ज़रिए ही किया जाता है। और सब्र कहते हैं अपने आप पर कंट्रोल करना, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से बचना और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करना। यानी अपने नफ्स पर कंट्रोल करके अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से रुक जाना, लज्जतों से, ख्वाहिशों से रुक जाना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये, और इसकी वजह से एक हमको भूख का एहसास भी पैदा होता है। वो लोग जिनके पास खाने को अच्छे तरीके से नहीं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में भी हमें एहसास पैदा होता है। और ये रोज़ा ही ज़रिया बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास के लोगों को भी देखें। कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में पेट भरकर खाना नहीं खाते, या जिनके घर के हालात ऐसे होते हैं कि उनको खाना अच्छा मैसर नहीं होता। तो हम उनकी भी फ़िक्र करें, उनके बारे में सोचें और उनके साथ भी हम नेकी का मामला करें। तो सब्र ये हमको अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही कायम रखना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको सुनकर अमल करने की कोशिश अदा करे, अमल करने की तौफीक अता करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।